کہ جرجی صاحب اپنی زندگی کے 4 سال کم کر چکے ہیں. جنہوں نے 4 سال پہلے اس چیتا کیمپ میں مجھے سنا تھا، ان کی زندگی بھی 4 سال کم ہو چکی ہے. یہ مت دیکھو اتنے دن کے بعد آئے ہو، نہیں، اتنے دن آپ چھوٹے ہو چکے ہو، اتنے دن کی زندگی آپ نے کم کر لی ہے. سننے والوں نے بھی، بولنے والوں نے بھی، میرے بھائیوں، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال ہم بڑے نہیں ہو رہے ہیں. جیسے جیسے ہم بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم اپنی قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنی قبر کے، اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے، کتنا بے شرم اور کم عقل ہے وہ باپ جو اپنے بچے کا ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتا ہے کیک کاٹتے ہوئے. تیرا بچہ 10 سال کا ہیپی برتھ ڈے، 15 سال کا ہیپی برتھ ڈے. ارے کاہے کا ہیپی برتھ ڈے؟ تیرا بیٹا 15 سال اپنی زندگی کم کر چکا ہے اور تو نالائق، کتنا بڑا بے غیرت ہے جو اپنے بچے کی زندگی کم ہونے پر ہنس رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے. تیرے بیٹے کی اتنی زندگی کم ہو گئی اور تجھے خوشی ہو رہی کہ میرا بیٹا 15 سال کا ہو گیا، 16 سال کا ہو گیا. اللہ کے نبی نے خوشیاں منانے کا ایک ہی طریقہ بتایا تھا، جب تمہارا بچہ بولنے لگے تو اس کے منہ سے اللہ اللہ نکلواؤ، جب وہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ نکلواؤ. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جاؤ، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا کوئی بات نہیں، عادت ڈالو. اور جب 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو اور مار مار کے لے جاؤ. 7 سال سے لے کے 10 سال تک تربیت دو پہلے نماز کی، نماز کی تربیت تو پہلے. 3 سال میں جب آپ نماز پڑھیں گے اور 3 سال تک جب آپ اپنے بچے کو کہیں گے نماز پڑھنے جاؤ، غور کرو 3 سال میں وہ کتنی نمازیں پڑھے گا، کتنی بار وضو بنائے گا، کتنی بار وہ غسل کرے گا، کتنی بار وہ مسجد میں آپ کے ساتھ جائے گا. 3 سال کی یہ ایک تربیت کورس رکھا ہے اسلام نے، محمد رسول اللہ نے. 7 سال سے لے کر 10 سال تک یہ تربیت کورس ہے. اس میں جو تربیت تم اپنے بچے کو دو گے پھر بچہ 10 سال کے بعد آٹومیٹک نماز پڑھے گا. آپ کو اس کو نماز کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں تو 50-45 سال کا باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا 15 سال کا بیٹا کیا نماز پڑھے؟ اس باپ کو تربیت کون دے گا؟ اس باپ کو تربیت کون دے گا؟ تو میرے بھائیوں، یہ تھوڑا سا ایک منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا موت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مصیبت آئے، ایک دعا دیکھیے بخاری شریف کی حدیث کے اندر یہ دعا آئی ہے. موت ہے یا کوئی بھی کسی آدمی پر، کسی انسان پر کوئی پریشانی مصیبت آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے. رنج و غم اور موت مصیبت کی یہ دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا ہے. صاحب مولانا صاحب فلاں کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا. مجھے کوئی مصیبت آئے تو، آپ کو کوئی مصیبت آئے تو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اللہ کے نبی جس مسجد میں یہ دعا صحابہ کو سکھلا رہے تھے اس مسجد کے اندر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو سلمہ نے نبی اکرم کی زبان سے نکلنے والی اس دعا کو سیکھ لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مجھے یہ دعا سکھلائی ہے. سارے صحابہ نے یہ دعا سیکھ لی، میں نے بھی یہ دعا سیکھ لی. ان کے منہ سے یہ دعا نکلی. بیوی نے پوچھا کون سی دعا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مصیبت آئے، دکھ آئے تو یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. حضرت ام سلمہ نے بھی اس دعا کو یاد کر لیا.
इन्ना लिल्लाहि, हम सब अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह के लिए। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हमें पलट के जाना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी ऊपर जो मुसीबत आई है उस पर मुझे बेहतर अजर अता फरमा। वखलिफ ली खैरम मिनहा, और जो मैंने खोया है उससे बेहतर मुझे अता फरमा। वखलिफ ली खैरम मिनहा, मुझे इससे बेहतर बदल अता फरमा। कितनी अच्छी दुआ है ये, कितनी अच्छी। उम्मे सलमा कहती है मैंने भी इस दुआ को याद कर लिया। कुछ सालों के बाद मुझे पता चलता है, कुछ सालों के बाद मुझे पता चलता है किसी हादसे में मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया। मंजर देखिए, एक हादसे में हमारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया। और जब मेरे कानों में खबर आई कि आए उम्मे सलमा, तुम्हारे शौहर अबू सलमा इंतकाल कर गए, तुम्हारे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हो गया। जैसे इंतकाल की खबर मैंने सुनी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया, मेरे मुंह से यही दुआ निकलती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। देखिए दुआ का असर कैसे होता है। दुआ मांगो तो दिल से, दुआ तो रस्मन मांगी जाती है, रस्मी तौर पर। इसने हाथ उठाए, दूसरा नामी 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 वाल में हो गई दुआ। बस 2 मिनट में इसकी भी जरूरत पूरी, 2 मिनट में उसकी भी जरूरत पूरी हो गई। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी शादी नहीं हुई, मुझे नेक बीवी अता फरमा। लोग कह रहे हैं आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा है, मुक्तदी का क्या फायदा हो रहा है, समझ ही नहीं रहे। बस हो गई ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हो गई दुआ, चलो आगे बढ़ो। अरे जरूरत तो आपको भी है, आप भी दुआ मांगो। और ऐसी कौन सी दुआएं हैं जो 1 मिनट में हो जाती हैं, 1.5 मिनट में हो जाती हैं यार। इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह से मांगना ही नहीं चाहते हो। अरे दुआ तो वो है जो दिल की गहराई से निकले, दिल से जो आह निकलती है वो असर, दिल से पुकारो अल्लाह, दिल से। उम्मे सलमा कहती है मेरी जबान से जुमला निकला, अल्लाहुम्मा अजिरनी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। उसके बाद अबू सलमा को दफना दिया गया। उम्मे सलमा बराबर ये दुआ पढ़ती रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। एक दिन खुद ही कहने लगी, मैंने दिल में सोचा आखिर मैं ये क्यों मांग रही हूं, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे बेहतर अजर अता फरमा, और जो मैंने खोया है उससे बेहतर बदल अता फरमा, मुझे बेहतर चीज दे। भला अबू सलमा से बेहतर मेरे लिए कौन हो सकता है। अबू सलमा जो मेरे शौहर से इंतकाल कर गए, उनसे अच्छा मेरे लिए कौन हो सकता है। भला अबू सलमा से भी बेहतर मेरे लिए कोई होगा। उम्मे सलमा कहती है मैं सोचती रही, लेकिन दुआ नबी ने सिखाई थी इसलिए मैं पढ़ती रही, लेकिन ये सोचती थी भला मेरे लिए अबू सलमा से बेहतर कौन हो सकता है। मेरी इद्दत पूरी हो गई। शौहर के इंतकाल के बाद बीवी की जो इद्दत होती है, मेरी वो इद्दत पूरी हो गई। फिर एक दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। उम्मे सलमा कहती है कि मेरे घर तशरीफ लाए, मैं उस वक्त चमड़े को दबाकत दे रही थी, किसी जानवर की खाल को मैं दबाकत दे रही थी। दरवाजे को दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला, सामने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हैं। मैंने अंदर आने की इजाजत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया और अंदर दाखिल हो गए। मेरे पास एक तकिया रखा हुआ था जिसमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, खजूर की छाल भरी हुई थी। मैंने वो तकिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेक लगाने के लिए दे दिया। उम्मे सलमा कहती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए, उस तकिए पर टेक लगाकर तशरीफ फरमा हो गए, बैठ गए। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया
اے ام سلمہ میں تمہیں نکاح کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تم کیا کرو گی؟ ذریعہ معاش چاہیے، کھانا پینا چاہیے، ضروریات ہے زندگی کی۔ اے ام سلمہ میں خود تمہارے پاس آیا ہوں اور نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ ام سلمہ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ اے اللہ کے نبی، ایسی بدقسمت عورت کون ہوگی جس کو آپ کا پیغام ملے اور وہ انکار کر دے؟ میں انکار تو نہیں کر سکتی، لیکن ہاں میری کچھ پرابلمز ہیں، میری کچھ پریشانیاں ہیں، پہلے ان کو سن لیجئے، اگر اس کے بعد بھی آپ ہم سے نکاح کرنا چاہیں گے تو ہم تیار ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، پہلی چیز یہ ہے کہ میں سوکن کے تعلق سے بڑی غیرت مند عورت ہوں۔ آپ کی کئی بیویاں ہیں، اب میں بھی آپ کی اگر بیوی ہو جاؤں گی تو میں آپ کی تو کچھ سن سکتی ہوں کھری کھوٹی، لیکن آپ کی بیویاں ہمیں کھری کھوٹی نہیں سنا سکتی ہیں۔ نبی کی عورت کی بیوی، اور وہ بھی ایک شرط، غور کیجئے گا، اور پورا بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، میں غیرت مند عورت ہوں، آپ ہمارے شوہر ہو جائیں گے، آپ تھوڑا بہت غصہ ہوں گے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کی بیویوں کو بولنے کا ادھیکار نہیں، وہ میرے معاملے میں بیچ میں نہیں، اور پھر اگر انہوں نے کچھ بولا تو میں بھی الٹا سیدھا بول دوں گی تو برا لگے گا آپ کو۔ اس لیے میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں سوکنوں کی طرف سے بدتمیزی کہہ لیجئے یا سوتنوں کی طرف سے ہونے والی زیادتی کو میں برداشت نہیں کر سکتی، میرے معاملے میں وہ انٹرفیئر نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو پہلی چیز، اور کوئی پرابلم؟ ہاں ایک دوسری پرابلم بھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا دوسری پرابلم یہ ہے کہ میں اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہوں، شادی جس مقصد سے کی جاتی ہے اب اس مقصد کے لائق میں نہیں ہوں، یعنی اب مجھ سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، میں اس سے مایوس ہو چکی ہوں، اب بچے پیدا کرنے کی میری عمر نکل چکی ہے، میں بڑھاپے کے اس حصے میں قدم رکھ چکی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک، اور کوئی پرابلم؟ کہا ایک چیز اور ہے۔ کہا کیا؟ کہا اے اللہ کے نبی میری تیسری پرابلم یہ ہے کہ میرے ساتھ بچے ہیں، ابو سلمہ انتقال کر گئے، وہ بچے چھوڑ گئے ہیں، ان بچوں کی کفالت، ان بچوں کی پرورش، ان بچوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ بچے چھوڑ دو کہیں اور پلیں گے اور ہم آپ کے پاس آ جائیں تو میں بچوں کی کفالت نہیں چھوڑ سکتی، بچوں کی پرورش نہیں، جہاں میں رہوں گی بچے ہمارے ساتھ رہیں گے، میں بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ، جہاں تک تمہاری غیرت کی بات رہی میں اللہ سے دعا کروں گا انشاءاللہ اللہ ایسی نوبت ہی نہیں لائے گا کہ میری بیویوں کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہو، اللہ ایسا راستہ بنا دے گا کہ ہماری بیویاں تم سے کچھ نہیں بولیں گی، اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا اللہ اس مسئلے کو حل کر دے گا۔ رہی بات عمر کی، تو آئے ام سلمہ جس عمر کی جس دہلیز پر تم پہنچ چکی ہو، تقریباً میں بھی عمر کی اس دہلیز پر پہنچ چکا ہوں، لہذا عمر کا مسئلہ بھی میرے لیے کوئی بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ جس عمر کی دہلیز پر تم ہو اسی عمر کی دہلیز پر تقریباً میں بھی ہوں، اس لیے عمر کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور رہے بچوں کا معاملہ، تو آئے ام سلمہ جب تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو جائے گا تو تمہارے بچے میرے بچے ہوں گے، ان کی کفالت، ان کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی۔
ام سلمہ پھر تیار ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام سلمہ سے ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اب مجھے پتا چلا ہے اللہ تعالیٰ دعا کیسے سنتا ہے، آج مجھے پتا چلا ہے اس دعا کا رزلٹ مجھے پتا چلا ہے کہ کتنی بہترین یہ دعا ہے۔ اے اللہ جو تو نے مجھ سے چھینا ہے مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما۔ ابو سلمہ میرے لیے اچھے تھے لیکن اس سے اچھا بدل مجھے محمد رسول اللہ کی شکل میں مل گیا۔ میرے بھائیوں اس لیے دعائیں مانگا کرو اور وہ دعائیں مانگا کرو جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہیں اور سکھائی ہیں۔ کیا ہے ایسا فلاں کا انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے، یہ تو آپ نے اپنی زبان سے بول دیا ہے، جبکہ دعا یہ ہے کہ آپ کسی کے انتقال کی خبر سنیں تو دعا یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو دعا بتائی ہے وہ دعا پڑھو، اس لیے کہ نبی اکرم نے جو بتائی ہیں وہ دعائیں میرے بھائیوں ان دعاؤں کی اہمیت ہے۔ اپنی طرف سے تو آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہو، کچھ بھی کہہ سکتے ہو، اس کی اجازت ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو دعا خود سکھلائی ہو، ماں باپ کے بارے میں جتنی چاہو دعا کرو، اے اللہ میرے والدین کو شفا عطا فرما، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، لیکن والدین کے لیے سب سے اچھی دعا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ تم اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے دعا مانگا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے ہمارے رب تو ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ان لوگوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا۔ میرے بھائیو یہ دعا سکھلائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن نے ماں باپ کے بارے میں یہ دعا بتائی ہے۔ تو جو دعا قرآن میں ہے اور جو دعا نبی نے بتائی ہے، بہتر ہے کہ پہلے اس دعا کو ہم انہی لفظوں میں یاد کریں جو جن لفظوں میں اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے شوہر کو بخش دے، وہ یہی دعا کب مانگتی رہی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ دعا مانگیے اور اب یہ دعا مانگیے اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو ہمارا تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اسلام جس کا زندگی بھر قائم رہے اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو اس کی زندگی کامیاب ہے میرے بھائیوں، ورنہ موتیں تو کیسے کیسے ہو رہی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسی کیسی موتیں ہو رہی ہیں، اچانک موتیں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں، ارے اچھا وہ ارے کل تو ٹھیک تھا، ارے کل تو صحیح تھا، آج اس کا شمار کس میں کر رہے ہیں آپ؟ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے جو زندگی دی اس کی قدر کرو۔ کویت میں ایک 80 سال کے بزرگ نے اپنے ہارٹ کا آپریشن کرایا، بڑا امیر آدمی، بڑا دولت مند آدمی، اس نے ہارٹ کا آپریشن کرایا، ماتر 20 منٹ میں اس کے ہارٹ کا آپریشن ہو گیا۔ جب وہ ڈسچارج ہونے لگا ہاسپٹل سے 3 دن کے بعد تو ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ میں انڈین کرنسی کے مطابق 10 لاکھ کا بل دے دیا۔ اس آدمی نے بل کو دیکھا، رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کیوں، کیا ہوا، زیادہ ہے، کچھ کنسیشن چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، اگر 10 کی جگہ 50 کا بھی ہوتا تو میں سچم ہوں، میں دینے کے لائق ہوں۔ پھر کیوں رو رہے ہو؟ الحمدللہ تم ٹھیک ہو گئے ہو، تمہاری بائی پاس سرجری کر دی گئی ہے، تم بالکل کامیاب ہو گئے ہو، تمہارا آپریشن کامیاب ہے اور یہ خرچہ ہوا ہے، اگر زیادہ ہو تو چلو میں 2 لاکھ اور کم کر دیتا ہوں، 8 لاکھ دے دو۔ وہ اور زیادہ رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا میں جتنا کم کر رہا ہوں تم اتنا رو رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں 8 لاکھ 10 لاکھ نہیں دے سکتا، بلکہ اس بات پر رو رہا ہوں آپ نے صرف 10 منٹ میں 20 منٹ میں میرے ہارٹ کا، میرے دل کا آپریشن کر دیا، اور 3 دن کے بعد مجھے اپنے ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا، اس کی قیمت آپ نے مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگ لی ہے۔ میں اپنے رب کا کیسے شکریہ ادا کروں جو 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالے رہا، جو 80 سال تک میرے دل کو سنبھالے رہا، آج تک اس نے مجھ سے کوئی بل نہیں مانگا، کوئی اس کی قیمت نہیں مانگی ہے۔ میں اپنے رب کا کیسے
कैसे शुक्रिया अदा करूं? ये 10 लाख रुपए देकर भी मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा, मैं तुमसे जज़ाकल्लाह कहूंगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन आज तक मैं अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं कर सका। मैं अपने रब का कितना नाशुक्रा रहा कि जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट को, मेरे दिल को संभाले रखा, लेकिन आज तक उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करें, हम और आप कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी नेमतों के बाद हम इतनी नेमतें पाकर भी उनकी कैसी नाशुक्री कर रहे हैं। जो खाने का लुकमा हम जमीन पर फेंक देते हैं ना, या गिर जाता तो उठाना भी गवारा नहीं करते। हजरत उमर फारूक ने हजरत हुज़ाफा इब्ने यमान को और रुबई इब्ने आमिर को जब भेजा था कि जाओ और किसरा मुल्क शाम जाओ और मुल्क शाम में जाकर किसरा के बादशाह के सामने जाकर बात करके आओ, और किसरा ने जब बुलाया था उनको कि आओ बातचीत के जरिए मामला हल करो, तो रुबई इब्ने आमिर और हुज़ाफा इब्ने यमान जब जाते हैं तो दरबारी ने किसरा में शाम के अंदर दरबारी ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? ये फटे पुराने कपड़े पहनकर। कहा कि मुझे तुम्हारे बादशाह ने बुलाया है। अंदर पूछ के आया कि कोई आया है अरब से, हजरत उमर ने उसको भेजा है। कहा अच्छा अच्छा उनको आने दो। कहा कि वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो कहा कि जाओ ये हमारे यहाँ का ये ड्रेस उनको दे दो। इन दोनों ने, हुज़ाफा इब्ने यमान ने और रुबई इब्ने आमिर ने कहा कि मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं जो कपड़ा पहन के आया हूं वही कपड़ा पहनूंगा। अगर बात करना हो तो तुम्हारे बादशाह को बात करें, वरना मैं वापस जा रहा हूं। बहरहाल इजाजत मिल गई, आओ तुम उसी कपड़ों में आओ। बादशाह तख्त पर बैठा हुआ था। कहा कि बात करें, भूख लगी है? तकल्लुफ नहीं किया, क्योंकि शरीयत का मसला है। अगर भूख लगी हो और कोई पूछे भूख लगी है तो फौरन कह दो कि हाँ लगी है। अगर खाने की ख्वाहिश हो और खाना कोई खा रहा हो, कहे आओ बैठ जाओ, तो बैठ जाना चाहिए। ये सोच हमारी और आपकी है। फौरन बैठ गया तो सामने वाला क्या कहेगा, कितना बेशरम है, देखो एक बार कहाँ बैठ गया। ये सोच हमारी और आपकी है, क्योंकि हमने अपनी और आपकी सोच को मेरे भाइयों आज के माहौल के हिसाब से ढाला है। इसीलिए मैंने कल ये तकरीर की थी कि अकल पर मत चलिए, अकल पे मत चलिए, इस्लामी उसूलों पर चलिए। अगर कोई खाना खा रहा है, हमें भूख लगी है, वो कहते कि आइए खाना खाइए, बैठ जाना चाहिए अगर ख्वाहिश है। अब साहब अगर मैं फौरन बैठ गया, अब दिल में मेरे भी नहीं 2-3 बार कहेगा तब बैठूंगा। ये सोच है हमारी और आपकी, वरना शरीयत का ऐसा कोई मसला नहीं है। कहा कि भूख लगी है। इन लोगों ने कहा तुमने पूछा इसलिए बतला रहा हूं कि हाँ लगी है। दस्तरखान लगा दिया। का दस्तरखान लगाने से पहले सुन लो, है बादशाह, आए किसरा, तुम तख्त पर बैठे हो और मुझे खड़ा किए हुए हो, बातचीत नहीं होगी। बातचीत होगी तो या तो मुझे भी अपने पास बिठा लो या फिर मेरे साथ खड़े होकर बात करो। आज खुददारी को हमने बेच दिया है ना, इसलिए आज दर दर की ठोकरें हम खा रहे हैं। आज खुददारी को हमने बेच दिया है। अपने से बड़े किसी को देखा, उसके सामने हाथ जोड़ के हम खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सामने वाले के सामने हम तुम हिला रहे हो। मेरे भाइयों, ये किसरा मुल्क शाम के बादशाह के सामने, ईरान के बादशाह के सामने ये हुज़ाफा इब्ने यमान खड़ा है। ईरान के बादशाह के सामने, सॉरी शाम नहीं, ईरान के बादशाह के सामने खड़ा है और कह रहा नहीं, बात होगी तो हम आपके पास बैठ के बात करेंगे या फिर आपको भी मेरे साथ खड़े होना होगा। कहा यार कौन सी मखलूक मेरे पास चली आई है, ये अजीब अजीब दावे करती है। बातचीत उसको भी करना था। ठीक है, पहले खाना खा लो, मैं ही तुम्हारे पास बैठ जाऊंगा और बैठ के बात हो जाएगी। खाना जब खाने लगे तो खाना खाते खाते हुज़ाफा इब्ने यमान के हाथ से खाने का एक लुक़मा जमीन के ऊपर गिर गया। दस्तरखान पर नहीं, जमीन के ऊपर गिरा। अपने बच्चों के हाथ से कुरकुरे और चिप्स भी जमीन पर गिरे हुए टुकड़ों को उठा के फेंक देने वालों, डस्टबिन में डाल देने वालों, तसव्वुर करो मैं क्या सुनाने जा रहा हूं आपको, क्या सुनाने जा रहा हूं आपको। सुनिए, हुज़ाफा इब्ने यमान से खाने का एक लुक़मा जमीन पर गिर गया। उन्होंने उस लुक़मे को उठाया। रुबई इब्ने आमिर जो उनके साथी थे वो इशारा करने लगे ऐसे, ये क्या कर रहे हो? कहा क्या हुआ, लुक़मा गिर गया, उठा के खा रहा हूं और क्या। अरे हम और आप अरब में नहीं हैं, हम और आप अपने इलाके में नहीं है। ये लोग जमीन से गिरा हुआ खाना नहीं खाते,
اس کو برا سمجھتے ہیں، لہذا زمین پر اگر کھانے کا کوئی لقمہ گر گیا تو گرا رہنے دو، ہم اور آپ دوسری بستی میں آئے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایران کے بادشاہ کسرا کے سامنے ربیع ابن عامر سے کہا چپ رہو، اسکت، خاموش۔ ارے بھائی تم میں جو کہہ رہا ہوں مان لو۔ کہا کہ نہیں مانوں گا، یہ لقمہ میں کھاؤں گا۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر کھانے کا کوئی لقمہ زمین پر گر جائے تو اس کو اٹھا لو، اس کو دیکھو، اگر اس میں مٹی لگی ہو، کوئی چیز گندگی لگ گئی ہو تو اس کو ہٹا لو، کوئی چیز اگر اس میں لگ گئی ہے تو اتنا حصہ ڈالو، بقیہ کھا لو، اور اگر صاف ستھری ہو تو ایسے ہی کھا لو۔ پتہ نہیں اللہ نے کس کھانے کی کس لقمے میں اور کس حصے میں برکت رکھی ہو۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ کہاں سنا ہے، لیکن ہم دوسری بستی میں ہیں، یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کے الفاظ سنو، انہوں نے کیا کہا؟ آئے ربیعی، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، یہ کیا سوچیں گے؟ ارے سوچنے دو ان کو، کیا سوچیں گے؟ اب جو جملے ہیں وہ سنو، اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء۔ عربی جاننے والے اسٹیج پر بیٹھے پوچھو، عربی زبان میں بے وقوف اور پاگل کو احمق کہتے ہیں، اور اس کی جمع حمقاء استعمال ہوئی ہے، اس کا پلورل استعمال ہوا ہے۔ کیا کہا؟ اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء۔ کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے، کیا ان پاگلوں کے لیے میں محمد رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا میں نبی اکرم کی سنت پر عمل کرنا چھوڑ دوں ان پاگلوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے؟ یہ کہا تھا حذیفہ ابن یمان نے ایران کے بادشاہ کے سامنے، اور زمین پر پڑا ہوا لقمہ اٹھایا اور کھا لیا۔ یہ تھے نبی اکرم کی سنتوں سے سچی محبت کرنے والے، جو لوگ شادیوں میں کتنا کلو کھانا بچ کر آج وہ نالیوں کے حوالے ہوتا ہے، کتنا برباد ہوتا ہے، اور کتنا ہوٹلوں کے آس پاس چلے جاؤ تو ڈسٹ بن میں کتنا جھوٹا پڑا رہتا ہے۔ تصور کرو، یہ سنتیں آج جو تباہی اور بربادی ہمارے اوپر آ رہی ہے، اس کے اسباب میں سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑایا۔ وہ دو آدمی تھے نہیں ڈرے، اور ایران میں گھس کر ایران کے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں، کسرا سے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بات کریں گے تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، تم کھڑے ہو کے کرو گے تو ہم کھڑے ہو کے کریں گے، اور تم بیٹھ کے کرو گے تو ہم بیٹھ کے کریں گے، تم بیٹھو اور ہم کھڑے ہو کر کریں، بات چیت نہیں۔ جاؤ ذرا اندازہ لگاؤ، زمین پر پڑا ہوا ایک لقمہ بھی انہوں نے ضائع نہیں جانے دیا، اس کو بھی اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے کھا لیا، اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء۔ کیا میں بے وقوف اور پاگلوں کے لیے میں نبی اکرم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اب پھر وہی سوال، مولانا آج کے زمانے میں لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی تو ربیع ابن عامر کہہ رہے تھے، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا سوچیں گے بادشاہ کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ؟ تو کیا جواب دیا تھا حذیفہ نے ان بے وقوف اور پاگلوں کے لیے؟ آپ بھی اٹھائیے زمین پر پڑا ہوا لقمہ اور صاف کر کے کھا جائیے۔ آپ کے ساتھی کہہ رہے یہ لوگ کیا، ارے میں پاگلوں کے لیے کیا سنت رسول چھوڑ دوں؟ کیا محمد رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں؟ آپ بھی کہیے، برجستہ کہیے، اس کو پاگل سمجھیے جس کے لیے آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا سوچیں گے۔ ارے کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقام اور اس کا مرتبہ، عزت احترام سب کا اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا ہے، وہ مقام و مرتبہ کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم کس کی سنت پر عمل کریں گے اگر ان کی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں آج مجھے پتا چلا اس دعا کا اثر کیا۔ اب سنیے، موت تو سب کو آنی ہے، لیکن موت کے وقت جس کے چہرے پر خوشی ہو، ہنسی ہو، گھبراہٹ نہ ہو، وہ آدمی مومن ہے۔ یہ چیز اب اندازہ لگائیے، ہم اور آپ کتنے لوگ خوش ہوتے ہیں موت کے وقت، یا موت کو اپنے قریب دیکھتے ہیں تو کن کے چہروں پر خوشی ہوتی ہے؟ اب جو میں بول رہا ہوں اس کی دلیل کیا ہے، وہ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ موت مومن کی نظر میں کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہیں، فجر
اور ظہر کے بیچ میں آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اسی بیچ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں. روزانہ اللہ کے نبی بستر سے اٹھتے تھے اور فاطمہ کو اپنے گلے سے لگاتے تھے اور پیشانی کا بوسہ دیتے تھے. لیکن آج محمد رسول اللہ بستر سے نہیں اٹھ پا رہے ہیں. آج حضرت فاطمہ آتی ہیں, بستر پر بیٹھتی ہے اور خود اپنے باپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیتی ہیں اور بوسہ دیتے ہوئے کہتی ہے, غور کیجئے بخاری کی حدیث کے الفاظ, وا کر بابا کا, ہائے میرے ابو کی تکلیف, ہائے میرے ابو کی پریشانی. جب آپ نے یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا, او میری لخت جگر, او میری بیٹی فاطمہ, روتے نہیں, آنکھوں میں آنسو کیوں لا رہی ہو؟ آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی. اتنا کہا اور پھر فرمایا کہ پانی کا پیالہ لاؤ. پانی کا پیالہ لایا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے جاتے اور ہاتھ بھگو کر اپنے جسم پر ملتے جاتے, پھر ہاتھ پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر, اپنے ہاتھوں پر وہ پانی ملتے جاتے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ, اللہ کے نبی بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پانی کے چھینٹے اپنے جسم پر مارتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں, اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ, اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ, اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ. موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں, موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں, موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو پھر رونے لگی. فرمایا, آئے میری لخت جگر, تم روتی کیوں ہو؟ آئے میری لخت جگر, تمہیں رونا کیوں آ رہا ہے؟ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے. آج ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتا کر گئے ہیں, آج آپ سے آپ کی رب کے ملاقات کا وقت ہے, آپ اپنے رب کے پاس جائیں گے. اتنا سننا تھا. حضرت فاطمہ نے سوچا کہ یہ میرے ابو کی جدائی کا وقت آ گیا ہے, تو وہ پھر رونے لگی. جب اور زیادہ روئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے دونوں گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ان کو اپنے قریب کیا اور ان کے کان میں سرگوشی کی, کچھ بتایا. یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی. اس کے بعد میں آپ نے دوبارہ پکڑا اور دوبارہ ان کے کان کو اپنے قریب کیا اور پھر کچھ کہا. وہ سن کر وہ اور زیادہ ہنسنے لگی اور پھر ہنستے ہنستے وہ وہاں اللہ کے نبی کے پاس سے اٹھ کر گئی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, تو ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا, اے فاطمہ, تمہیں اس حق کا واسطہ جو میرا تمہارے اوپر ہے, ایک ماں بیٹی کا, اے عائشہ, اے فاطمہ, میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تمہارے اوپر ہے. مجھے بھی وہ راز بتا دو جو جناب محمد رسول اللہ نے تمہارے کان میں کہا تھا. وہ راز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا, ذرا بتاؤ, میں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں. حضرت فاطمہ نے فرمایا, ہاں اب میں بتا سکتی ہوں, کیونکہ اب اس دنیا میں ہمارے ابو نہیں رہے. اب میں بتا سکتی ہوں کیونکہ آپ کی زندگی میں مجھے اس راز کو چھپانا تھا, لیکن اب نہیں چھپاؤں گی. اب آپ نے مجھے وہ واسطہ دیا ہے, میں اس واسطے کی وجہ سے بتا رہی ہوں. آئے امی عائشہ, اللہ کے نبی نے, میرے ابو نے میرے کان کو پکڑا اور میرے کان میں فرمایا, عائشہ تمہیں نراش ہونے کی ضرورت نہیں, تمہیں رونے کی ضرورت نہیں. ابھی جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا, فاطمہ سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر فاطمہ کو, فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ, اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. جب میں نے یہ سنا تو میں مسکرائی, میں ہنسی. فرمایا پھر دوبارہ پکڑا اور کان میں پھر کہا تو فرمایا, امی عائشہ
ہمارے ابو نے دوبارہ جب میرے کان کو اپنے قریب کیا تو فرمایا جبریل نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ میرے اہل بیت میں، اہل بیت خاندان، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، یعنی فاطمہ سے کہہ دو کہ فاطمہ سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرے گی، یعنی ابھی آپ جا رہے ہیں اور اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کے پیچھے پیچھے اگر کوئی آ رہا ہے تو فاطمہ آ رہی ہے۔ تو جب میں نے سنا کہ میرا نمبر اہل بیت میں سب سے پہلے ہے، میرے ابو سے میری ملاقات کا وقت ہوگا، یعنی میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں گی، تو جب میں نے یہ سنا تو میں مسکرا دی، میں ہنس دی۔ موت کو اپنے قریب دیکھ کر کوئی مسکراتا ہے کیا؟ لیکن موت مومن کی نگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ موت، مومن جب موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جان جاتا ہے کہ تھرڈ کلاس سے میری زندگی فرسٹ کلاس کی طرف جا رہی ہے، اس گھٹیا زندگی سے میں اچھی زندگی کی طرف جا رہا ہوں، یہاں ڈالڈا کا کھا کھا کر اب میں من و سلوہ کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ تصور کر لیتا ہے، مومن موت کے وقت اس کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ نے جب سنا کہ میری ملاقات کا وقت بہت زیادہ قریب ہے اور میں سب سے پہلے اللہ کے نبی سے، اپنے ابو سے ملوں گی، تو فوراً ہنس دیتی ہیں، مسکرا دیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کا ہنسنا اس بات کی دلیل ہے کہ موت مومن کی نظر میں ایک کامیاب شے کی حیثیت سے آتی ہے، ایک خوشی لے کر آتی ہے، اور موت سے گھبراتا وہی ہے جس کے ایمان میں کمی ہو، جس کے ایمان کے اندر کمزوری ہو۔ میں تھوڑا سا 80 سال کا بیٹا جلدی لے چلو مجھے، ارے مجھے جلدی، ہارٹ اٹیک پڑا ہے، لے کے بھاگ رہا ہے، اور جب کوئی اس کے پاس جا رہا، ہاں دعا کرنا میرے لیے مسجد میں، دعا کرنا۔ میرے بھائیوں، اس وقت خوشی کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں ہمیں کچھ کمزوری نظر آتی ہے، ورنہ اس وقت بھی جاؤ، ٹھیک ہے علاج کرانا سنت ہے، میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، ہنستے ہوئے میرے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر مجھے اٹھائے تو مجھے ثابت قدم رکھے، دین پر، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ میرے بھائیوں، یہ بات مسکرا کر کہیے، ہنس کے کہیے۔ مومن جب موت کو قریب دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ ایک اور واقعہ سنا دوں، بخاری کے اندر آیا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی تھی، آپ کی اسی مرض میں، یہ تو آخری دن کی بات تھی، اس سے پہلے کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، اور ساری بیویوں نے، حضرت عائشہ نے ساری بیویوں کی طرف سے ایک بات پوچھی، اور بات بھی کیا پوچھی ذرا غور سے سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے آپ سے ملاقات کون کرے گا؟ اہل بیت میں تو ہو گیا حضرت فاطمہ، لیکن بیویوں میں سے، آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ یعنی سب سے پہلے کون سی بیوی آپ کے پاس آئے گی؟ ایک شوہر جس کی کئی بیویاں ہوں اس کے لیے بتانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور خود محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں یہ باغ ڈور ہو، ریموٹ کنٹرول ہو، آپ بھی کسی ایک کا نام نہیں لے سکتے تھے، لے سکتے تھے لیکن آپ نے لیا نہیں ہے۔ کس طریقے سے آپ نے اپنی ازدواجی زندگی گزاری ہے، ماڈل نمونہ ہے، رہ کر دکھا دیا۔ عائشہ کے ساتھ بھی دنیا چیختی رہے، چلاتی رہے، جب عائشہ کو شکایت نہیں تو تم کیوں بھونک رہے ہو؟ جب بیوی خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ تو بھونکنا بند کرو۔ میں بھونکنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جس کے اوپر گزر رہی ہوگی وہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوگا کہ میں کس کے لیے بول رہا ہوں۔ جب بیوی کو اعتراض نہیں تو تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ جب وہ کہہ رہی ہے کہ کعبے کے رب کی قسم مجھے جو شوہر ملا ہے، دنیا کے کسی بھی عورت کو ایسا شوہر نہیں ملا ہوگا، اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کسی اور بیوی کے یہاں تھی، حضرت عائشہ کے، اور آپ نے دیکھا کہ عائشہ نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دوسری بیوی کے گھر چلے گئے۔ عائشہ کو پتا چلا، اتنی دیر کی جدائی بھی حضرت عائشہ کو برداشت نہ ہو سکی،
وہ سیدھے جنگل کے اندر چلی گئیں اور اپنا پیر اس خر گھاس کے اندر ڈال دیا اور فرمایا الہ العالمین اس جھاڑی میں سے کوئی سانپ نکال دے جو مجھے ڈس لے، جو مجھے کاٹ لے، جس کے زہر کے اثر سے میں مر جاؤں۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو تیرے پیغمبر ہیں، میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی، مجھے یہ تھوڑی دیر کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوئی۔ ایسی عورت حضرت عائشہ جن کو تھوڑی دیر کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی اپنے شوہر کی، میرے بھائیو غور کرو کہ کتنا پیار دیا ہوگا محمد رسول اللہ نے اپنی بیوی کو۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب بیوی کو اعتراض نہیں تو تم کیوں بھونک رہے ہو؟ تمہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ تم کیوں چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، کیوں ڈیبیٹ کر رہے ہو اور اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ سورج پر تھوکنے سے تمہارا ہی چہرہ گندا ہوگا، معاف کیجئے گا، سورج کے اوپر تھوک نہیں پہنچ پائے گا۔ اگر ہم بولنا شروع کر دیں تو تم کہو گے ساری چیزیں اس وقت تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس لیے تم ہمیں اجازت نہیں دے سکتے ہو۔ مجھے تو ہائی کورٹ سے بھی باؤنڈیشن یہ ملی ہے کہ آپ ویدوں کے منتر نہیں پڑھیں گے، آپ رامائن گیتا نہیں پڑھیں گے، ہمیں ہائی کورٹ کے اس باؤنڈیشن کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے، ورنہ میرے بھائیوں ہم ایک دن کے جلسے میں کم سے کم ویدوں کے منتر اور رامائن گیتا کے شلوک پڑھ کر بھی اسلام کی صداقت کو واضح کرتے، لیکن ہمیں بھی کورٹ کے آدیش کا پالن کرنا ہے، اس لیے ہم کچھ دنوں کے لیے ابھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، وہ بیویاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بیوی اما عائشہ سب کی طرف سے پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ آپ کی بیویوں میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملے گا؟ اللہ کے نبی نے سب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے فرمایا آئے میری بیویوں میں سب سے پہلے مجھ سے اس کی ملاقات ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اطولکن یدن، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے وہ ہم سے ملے گی۔ تھوڑی دیر تک یہ ساری بیویاں بیٹھی رہی وہیں اور اما عائشہ باہر نکلی اور سب کو اشارہ کر کے بلایا ذرا دوسرے حجرے میں گئی اور ایک لکڑی لے آئی کہ بیٹھو پہلے کیا کہ پہلے ہاتھ ناپیں کس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے کس عورت کے بارے میں کہا ہے۔ حضرت بخاری کی روایت، حضرت عائشہ ہاتھ سے ناپنے لگی، جب سب کے ہاتھ ناپے تو پتا چلا کہ حضرت سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ حضرت سودا کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے، سب نے مبارکباد بھی دے دی، سودا مبارک ہو، تم ہی سب سے پہلے رسول اللہ سے ملو گی، اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہارا ہی نمبر آئے گا۔ حضرت سودا بھی ہنسنے لگی، اللہ تیرا شکر ہے پوری زندگی نبی کے ساتھ نہیں تو چلو میں نبی سے سب سے پہلے ملاقات۔ دیکھیں مسکرا رہی ہے، یہی مجھے بتانا تھا کہ حضرت سودا نے جو سنا، دیکھا کہ میرے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے، خوش ہو گئی کہ یہ فضیلت مجھے ملی، حالانکہ انتقال ان کا بھی سب سے پہلے نہیں ہوا، انتقال ان کا نہیں ہوا، ملی نہیں سب سے پہلے، لیکن ہاتھ انہی کے سب سے زیادہ لمبے نکلے، اس لیے وہ خوش ہو گئی کہ میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی، میں اپنے شوہر سے سب سے پہلے ملوں گی، خوش ہو گئی اور پوری زندگی خوش رہی کہ چلو کچھ نہیں۔ لیکن آپ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ بیوی تھی زینب بنت جہش۔ ساری عورتیں سناٹا ہیں، ہاتھ تو لمبے تھے سودا کے اور گئی ہے، یہ کیا ہوا؟ آپس میں صلاح مشورہ، یہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول تو جھوٹ نہیں بولتے، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کا فرمان نہیں۔ اب عقل دوڑائی کرے، ہم لوگ سمجھ نہیں پائے نبی کے مطلب کو۔ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا اطولکن یدن، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے، ارے ہاتھ لمبے ہونے سے مراد یہ ہاتھ نہیں، جو سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی ہوگی، سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ہوگی، اللہ کے راہ میں سب سے زیادہ لٹانے والی ہوگی، ان میں زینب سب سے آگے تھی، اس لیے کہ میں نے زینب کو دیکھا کہ زینب کبھی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتی تھی، شام کو جو آیا، شام ہی کو جو بچ گیا سب کچھ غریبوں مسکینوں میں تقسیم، صبح کہاں سے آئے گا اللہ دے گا، صبح کچھ آیا اپنے استعمال کر لیا، بقیہ سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا، شام کو کیا ہوگا اللہ مالک، اللہ پر توکل۔ زینب بنت جہش نے کچھ نہیں چھوڑا اپنے پاس، سب سے زیادہ بیویوں میں لٹانے والی، صدقہ کرنے والی اور خیرات کرنے والی کوئی بیوی تھی تو وہ تھی حضرت زینب بنت جہش۔ تو یہ مطلب تھا سب سے زیادہ ہاتھ لمبے ہونے کا کہ جو سب سے زیادہ خیرات کرنے والی اور صدقہ دینے والی ہوگی۔
پورا واقعہ بتانے کا مین مقصد یہ ہے کہ جب سنا کہ میں اللہ کے رسول سے اپنے شوہر سے سب سے پہلے ملوں گی، یعنی میرا وقت قریب ہے، تو وہ مسکرا دیتی تھی۔ موت مومن کی نظر میں بشاشت اور خوشخبری لے کر آتی ہے، اس کی زندگی کو خوش کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے انتقال کے وقت ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ہمارے چہرے پہ رونق ہے، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، تو یقیناً مان لیجئے کہ ہم مومن ہیں، اور ہم اللہ سے امید رکھیے، اللہ سے امید رکھیے میرے بھائیوں، موت کے وقت ہمارے اور آپ کے چہروں پر خوشی ہونی چاہیے۔ اب شرابی اور جواری آدمی خوش نہ رہے، مولانا نے کہہ دیا خوش نہ، تو نہیں رہ ہی نہیں سکتا، ایسے آدمی کے چہرے پہ خوشی آ ہی نہیں سکتی۔ بہت پہلے جب شروع میں ہم یہیں چیتا کیمپ میں تقریر کر رہے تھے، یاد ہے وہ واقعہ؟ جب میں نے اسی جگہ پر آج سے 16-17 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے اسی گراؤنڈ پہ، اسی روڈ پر میں نے جلسہ کیا تھا، اور شاید مجھے یاد ہے کہ اس سائیڈ پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، بیوڑا تھا، شرابی تھا، اور میں نے تقریر میں کہا تھا کہ شراب اتنا بڑا جرم ہے شراب پینا کہ اللہ کے رسول نے چور کے ہاتھ خود نہیں کاٹے، زانی کو خود سنسار نہیں کیا، لیکن جب کسی شرابی کو دیکھتے تھے تو اللہ کے نبی کہتے تھے اس کو سب سے پہلے میرے پاس لاؤ، سب سے پہلے جوتا میں اس کو پہلے میں ماروں گا۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے شرابی کو چپل جوتا مارتے تھے کوڑا، اس کے بعد دوسروں سے لگواتے تھے۔ تو یہیں پر ایک بیوڑا بیٹھا ہوا تھا اور گیا تھا، اب وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہمیں نہیں معلوم، وہ گیا اور دوبارہ شراب پی کے چلایا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا ارے سنا نہیں مولانا صاحب نے کیا کہا، شرابی کو سب سے پہلے جوتا اللہ کے نبی ماریں گے، اور جس کو اللہ کے نبی جوتا مارے وہ تو جنتی ہو جائے گا، میں اس لیے جوتا پہن کے اس لیے اور دوبارہ شراب پی کے چلائے۔ اسی علاقے کا واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ اب بتاؤ اس عقل کو کیا کریں گے ہم اور آپ؟ اس شرابی کی اس عقل کو ہم کیا کریں جو سن رہا گیا اور آگے کیا کہہ رہا، میں نے اس لیے پی لی کہ شرابی کو جوتا سب سے پہلے اللہ کے نبی ماریں گے، اور اگر اللہ کے نبی نے مجھے جوتا مار دیا تو ہم تو جنتی۔ جیسے آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے چھڑی مار دی تو ہماری ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، وہ چھڑی نہیں ہو گئی، پتہ نہیں علادین کا چراغ ہو گیا، کیا ہو گیا، وہ علادین کا چراغ لگنے لگا، فلاں کی چھڑی پڑ گئی تو سب بیماریاں دور۔ میرے بھائیوں کوئی چھڑی سے بیماری دور نہیں ہوتی ہے، کسی ملا مولوی کے پھونکنے سے بیماری دور نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ دعائیں سب کے لیے بتائی ہیں۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھیے، چاروں معوذتین آپ پڑھیے، اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا یاد کریے، اپنے اوپر دم کریے۔ اللہ کے نبی نے ہر انسان کو، ہر شخص کو بتایا کہ بیماری سے دعائیں یہ ہیں، تم ان کو پڑھو اور ان پڑھ کر ان کے اوپر دم، اپنے اوپر دم کرو۔ ہاں دوسرے پر بھی دم کر سکتے ہو، قرآن کی آیتیں پڑھ کر جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن وہی پھر میں کہوں گا وہی چیزیں جو اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، وہی جو نبی سے ثابت ہیں، وہ انہی چیزوں کو پڑھیے۔ ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بہت دل کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ ہے میرے بھائیو۔ حضرت خنسہ کی زندگی کے دو دور ہیں، ایک دور حالت کفر کا ہے اور ایک دور حالت اسلام کا ہے۔ سن 8 ہجری سے پہلے کا دور جو تھا وہ حالت کفر کا دور تھا، اور 8 ہجری کے بعد کا جو دور تھا حضرت خنسہ کا وہ حالت اسلام کا دور تھا۔ حالت کفر میں ان کی حالت کیا تھی اور حالت اسلام میں ان کی حالت کیا تھی، سن لیجئے میرے بھائیوں۔ حالت کفر میں ان کی حال یہ تھی کہ وہ عرب کی سب سے بڑی شاعرہ تھی، سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی تھی۔ عرب کے لوگ ان کے خیمے پر لکھتے تھے ارسل عرب، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ پڑھنے والی عورت۔ کسی کی کہ موت پر ایسا مرثیہ پڑتی تھی کہ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوتی تھی جو روتی نہ ہو۔ بہت بڑی عرب کی شاعرہ تھی، بزنس کرتی تھی، حالت کفر میں بڑا ان کا تجارت، بڑی بڑی تجارت ہوا کرتی تھی ان کی۔ 8 ہجری کے بعد وہ اسلام لائیں۔ حالت کفر میں ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے ایک بھائی کا نام تھا معاویہ اور ایک بھائی کا نام تھا صخر۔ پہلا بھائی معاویہ قتل کر دیا گیا، دشمنوں نے اس کو مار دیا، وہ معاویہ کی جدائی میں روتی رہی، پڑتی رہی۔ اس کے بڑے بھائی صخر نے
इरादा कर लिया कि मैं अपने भाई माविया की जान का बदला लूंगा, खून का बदला। वो तैयारी कर ही रहा था कि दुश्मनों ने उसके दूसरे भाई सखर को भी कत्ल कर दिया, सखर भी मारा गया। ये दौर हालत कुफ्र का है। सखर की मौत के बाद हजरत खंसा पागल सी हो गई, दीवानी सी हो गई, और वो एक ही शेर पढ़ती थी, एक ही शेर, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन। इसी शेर को वो बार बार पढ़ती थी, अपने भाई को भूल नहीं पा रही थी, अपने भाई की मौत को। जब भी सूरज निकलता तो ये शेर पढ़ती, और जब भी रात होती तो वो यही शेर पढ़ती। जब सूरज निकलता तो यही कहती, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, ऐ सूरज तेरा तुलू होना, तेरा निकलना मुझे सखर की याद दिला देता है। अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन, और जब भी सूरज गुरूब होता तो मुझे सखर की याद आती, यानी रातों दिन सखर को याद करती। हर सुबह वो सखर को याद करती, हर रात को वो सखर को याद करती। गोया कि जब सुबह उड़ती तो ये कहते हुए उड़ती, युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, ऐ सूरज मत निकला कर, ऐ दिन तू मत हुआ कर, ऐ सूरज तू क्यों चमकता है, ऐ सूरज तू मत चमका कर, ऐ सूरज तू मत निकला कर। जब तू निकलता है, जब तू तुलू होता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद दिला देता है। जब वो बिस्तर पे सोने जाती और सूरज को गुरूब होता देखती तो कहती, ऐ सूरज तू क्यों गुरूब होता है, ऐ सूरज तू क्यों छिपता है। जब भी तू छिपता है और रात मुझे अपने आगोश में लेती है, मुझे अपने भाई सखर की याद आ जाती है। अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूबि शम्सिन, मुझे अपने भाई सखर की याद आती है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन सखर की याद ना आती हो, और कोई रात ऐसी नहीं जाती जिस रात में मैंने सखर को याद ना किया हो। 8 हिजरी के बाद वो इस्लाम लाई। ये कुफ्र का जमाना है, अपने भाई को भूल नहीं पा रही है। अब 8 हिजरी के बाद इस्लाम लाई, उसके बच्चे भी उसके साथ इस्लाम लाए। खंसा का शौहर नहीं है, इंतकाल कर गया। सन 16 हिजरी में जंग होती है, उस जंग का नाम है जंग कादसिया। हजरत उमर फारूक ने फौज भेजी है दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। यही खंसा है, यही खंसा है जिसके 4 बेटे तैयार हैं, जवान हैं, 4 बेटे। ये खंसा जो अपने भाइयों की मौत पर मलाल करती थी, रोती थी, आज अपने 4 बेटों को मुखातब करके कह रही है, आए मेरे बेटो, मैदान जंग में तुम्हें जाना है। पहला बेटा जब मैदान जंग में शहीद हो जाए तो दूसरा इस्लाम के झंडे को पकड़ ले, दूसरा जब शहीद हो जाए तो तीसरा, और तीसरा जब शहीद हो जाए तो चौथा। आए मेरे बेटो, मैं सारे तीर तुम्हारे सीने पर लगता हुआ देखना चाहती हूँ, कोई तीर मैं तुम्हारी पीठ पर लगता हुआ नहीं देखना चाहती। यही खंसा अपने 4 बेटों को ललकारती है और कहती है, आए मेरे लखते जिगरो, आए मेरे जिगर के टुकड़ो, आए मेरे बेटो, जिस तरह तुम्हारी माँ एक है उसी तरह तुम्हारा बाप भी एक है। आए मेरे बेटो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप की अमानत में कभी खयानत नहीं की है। ऐ मेरे बेटो, तुम्हारे बाप के इंतकाल के बाद तुम्हारी तरबियत के लिए मैंने दूसरी शादी भी नहीं की है। ऐ मेरे बेटो, तुम्हारे 4 लोगों के 4 बेटों की रगों में उसी बाप का खून दौड़ रहा है, मेरा दूध खून की शक्ल में दौड़ रहा है। ऐ मेरे बेटो, तुम्हें मैं उसी का वास्ता देती हूँ कि तुम मैदान जंग में चले जाना। ऐ मेरे बेटो, मैदान जंग में तुम्हारे सीने पर तीर लगना चाहिए, मैदान जंग में तुम्हारी पीठ पर तीर नहीं लगना चाहिए। अब जाओ और काबे के रब की कसम,
اور काबे की रब की कसम, ये चारों बेटे मैदान जंग में अपने माँ का खुतबा सुनकर, अपने माँ की स्पीच सुनकर पहुंच जाते हैं। एक बेटा गया मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, दूसरा बेटा गया मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, तीसरा बेटा गया मैदान जंग में शहीद हो गया, और चौथा बेटा गया मैदान जंग में लड़ा, कई काफिरों को वासिल जहन्नम किया और फिर खुद भी शहीद हो गया। खंसा के कानों में खबर पहुंचती है, आए खंसा के कानों में खबर पहुंचती है कि तेरे चारों बेटे मैदान जंग में शहीद कर दिए गए, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। उसने कहा मुझे अपने चारों बेटों की पहले लाश दिखाओ। लोगों ने कहा क्या करोगी लाश देखकर? लाश देखने के लायक नहीं है, मत देखो। फरमाया नहीं नहीं, मेरे अंदर इतना जिगर है, इतना गुर्दा है, इतना कलेजा मेरा बड़ा है, मैं अपने बेटों की लाश देखना चाहती हूँ। उनके बेटों की लाशें दिखाई गई तो कहा फुस्तु बिरब्ब काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गई। मैंने अपने बेटों को जो नसीहत की थी मेरे बेटों ने वो पूरी की है। मैंने देखा मेरे चारों बेटों में से किसी बेटे ने पीठ पर तीर नहीं खाया, मेरे चारों बेटों ने सीने पे तीर खाया है, मैं कामयाब हो गई। उसके बाद यही खंसा है जो ये पढ़ती है, वो खंसा 8 हिजरी से पहले जो अपने भाइयों का गम नहीं भूल पाती थी और कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मुझे सखर की याद दिला देता है, ऐ रात तू क्यों आती है, मुझे सखर की याद दिला देती है। आज अपने 4 बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो कोई शेर नहीं पढ़ती है, बस इतना कहती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से नवाजा है, जिसने मेरे बेटों की शहादत से मुझे सरफराज फरमाया है। अपने बेटों के मौत की खबर सुनी तो इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ रही है, बल्कि क्या कह रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कुराते हुए कह रही है कि मुझे तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से नवाजा है। यानी मौत की खबर सुन रही है, अपने बेटों की जो चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, अपने बेटों को मौत के मुंह में फेंक दिया कि जाओ, मैं पीठ पर नहीं सीने पे तीर देखना चाहती हूँ। और सीने पे तीर देखती है तो कहती है मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई। मेरे प्यारे साथियों, ये है मंजर मौत के वक्त जो खुश हो और जिसके चेहरे पर बशाशत है, उसने मौत को कामयाब बना लिया। गोया कि उसने अपनी जिंदगी को कामयाब बना लिया, गोया कि वो जन्नत का मुस्तहिक बन गया। मरना सबको है, हमें भी, आपको भी। कुछ लोग जो शहादत की मौत मरते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अस्पतालों में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। मरना सबको है, लेकिन मौत वो है जो खुशियों का पैगाम लेकर आए। मेरे भाइयों 10:15 बज चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि प्रशासन को कोई तकलीफ में डालूं। जो उसूल है, जो ज़ाब्ता है, उसके मुताबिक अब हमें अपनी बात को खत्म करना चाहिए। इंशाअल्लाह इसी तरीके का कोई टॉपिक कल भी हम आपके सामने रखेंगे, जिससे दिल मौम हो, जिससे दिल पिघले, जिससे आंखों में आंसू आए और इंसान अपनी आखिरत को संभाले और दुनिया अपने अच्छी बनाने की कोशिश करे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीआ मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे अल्लाह हम सबको इत्तेफाक इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पर कायम फरमा दे। बारे अल्लाह जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह है, कान में सुनाई कम दे रहा अब। जज़ाकुमुल्लाह।